بالکل اسی طرح کی بات سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں بھی ہمیں ملتی ہے. وہاں بھی الفاظ کچھ یوں ہیں: رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ وہ رب کہ جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک ہے. بس آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت میں اپنی زندگی کھپا دو، اس کی فرما برداری میں اپنی توانائیاں لگا دو. فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو. اور اگلی بات، صرف عبادت نہیں کرنی، صرف بندگی اور اطاعت نہیں کرنی، بلکہ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر جمے رہو، ڈٹے رہو. اب یہاں دیکھیے گا، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا. اگر کوئی گرامیٹیکلی تھوڑا بہت جانتا ہے تو سمجھیے، اللہ نے یہاں صبر کا حکم نہیں دیا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا فَاعْبُدْهُ وَاصْبِرْ لِعِبَادَتِهِ، معنی سیم ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کی عبادت پہ جمے رہو، ڈٹے رہو. ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے استبار. صبر چھوٹا لفظ ہے، استبار آخری حد ہے جمنے کی، ڈٹنے کی، جس کے اندر تکلف ہوتا ہے، جس کے اندر آخری سانس تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کے جمنا، ڈٹ جانا ایک کام پہ، اس کو کہتے ہیں استبار. تو فرمایا جا رہا ہے فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادت پہ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. آج آپ دیکھتے ہیں، آج لوگ کچھ غلط چیزوں پہ بھی ڈٹے رہتے ہیں. لاکھ کوئی لوگ برا کہتے ہیں، گھر والے منع کریں، باہر والے اعتراضات کریں، سر یہ غلط چیز ہے. ایک غلط چیز پہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کسی قسم کی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے. حتیٰ کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں بھی لاکھ ڈاکٹر منع کریں سر رک جائیے، گھر والے روکیں سر نقصان دہ ہے نہ کیجئے، لیکن اس کو ایک چیز لگی ہوئی ہے، اس سے نہیں رک رہا، نہیں باز آ رہا، اس چیز پہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ غلط چیز ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نقصان دہ چیز ہے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں ڈرنک، یہ فلاں سموکنگ، یہ فلاں چیز نقصان دہ، لیکن اس پہ لگا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے. لاکھ لوگ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں سر نقصان دہ، لیکن نہیں رک رہا. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے لوگ غلط چیزوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تم اپنی رب کی بندگی پہ نہیں ڈٹ سکتے؟ تم اپنے رب کی عبادت پہ نہیں جم سکتے؟ کیوں تم ٹریک سے ہٹ جاتے ہو؟ کون سی چیز ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ کا سوال قرآن میں آج بھی موجود ہے. کون سی چیز ہے جو تجھے دور کرتی ہے اپنے رب سے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے کھینچ کے لے جاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق توڑنے پر، تجھے مجبور کرتی ہے اللہ سے، نعوذ باللہ لفظ بول رہا ہوں، قطع تعلقی پر تجھے مجبور کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ لوگ غلط چیزوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تم اللہ کی عبادت اور بندگی پر نہیں ڈٹ سکتے. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. آج دنیا کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوں، کاروباری لین دین ہوں، یا کوئی اور اس طرح کے معاملات، ان میں ایک لفظ آپ بولتے ہیں کمٹمنٹ کا، کہ میں نے فلاں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کمٹمنٹ کو کبھی نہیں چھوڑتا. سر میرا اس کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے، میں نے یہ کمٹمنٹ کبھی نہیں چھوڑنی. یا کوئی عام طبقہ ہے تو ان کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے جو کمٹمنٹ کے ہی ہم معنی ہے، وہ کہتے ہیں سر میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں زبان دی ہوئی ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی لاکھ رکاوٹیں آئیں، جو مرضی کہا جائے، وہ کہتا ہے سر میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں اسے ایک پاؤں بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو یہی کمٹمنٹ تو اللہ کے ساتھ بھی ہم نے کی ہوئی ہے نا. یہی تو اللہ کو بھی زبان دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا زبان دی اللہ کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کو زبان نہیں دی ہوئی؟ یا اللہ گواہی دیتا ہوں میں کہ صرف اکیلا معبود تو ہے، تیری وحدانیت اور الوہیت میں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا. زبان نہیں دی ہوئی اللہ کو؟ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہوا ہے. جب رسول مانا ہو تو اطاعت ان کی کرنی ہے، فرما برداری ان کی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی کاپی اور نقل کرنی ہے. اللہ کو زبان نہیں دی ہوئی؟
دنیاوی معاملات میں کمٹمنٹ کی ہو، زبان دی ہوئی ہو، تو آخری سانس چاہے لاکھوں کا نقصان ہو جائے اس زبان کی پرواہ کرتا ہے کہ سر میں نے اس کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے، جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو دن میں پتہ نہیں کئی بار توڑتا ہے، اس تعلق کو کئی بار چھوڑتا ہے، اور زندگی میں کئی بار اس کو پرے کر دیتا ہے۔ اس شخص کے ایمان کے بارے میں اور اس کے اسلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟